السلام علیکم دوستو، میں ہوں غوث سیوانی اور چند باتیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور حب وطن کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ خسرو ایک شاعر تھے۔ انہوں نے فارسی زبان میں شاعری کی، مگر یہ ایرانی شاعروں کی شاعری سے ان معنوں میں الگ تھی کہ انہوں نے اپنی شاعری میں دیسی انداز کو اپنایا۔ انہوں نے وطن کی سرزمین کو شاعری میں پیش کی۔ انہیں ہندوی کا پہلا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ہندی اور اردو شاعری کے بابا آدم قرار پاتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کی اختراعات سے موسیقی بھی اچھوتی نہیں رہی۔ وہ پہلے ایسے موسیقار تھے جس نے ہندوستانی اور فارسی دھنوں کو ملا کر نئی ایجادات کی۔ عام خیال یہ بھی ہے کہ قوالی کے موجد حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ گویا انہوں نے یہاں بھی دیسی انداز پیش کیا۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو قدم قدم پر ان کے فن میں وطن کا رنگ جھلکتا ہے۔ آئیے پہلے ان کی شاعری کے حوالے سے ایک مختصر گفتگو کرتے ہیں، پھر موسیقی پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو دنیا کی کس جگہ سے زیادہ پیار ہے؟ کون سا علاقہ آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے؟ یہ سوال اگر کوئی آپ سے پوچھے تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا وہ علاقہ جہاں آپ کا جنم ہوا سب سے اچھا لگتا ہے اور دامن دل اسی جانب کھینچتا ہے۔ شاید یہی سبب ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنا وطن سب سے اچھا لگتا تھا، اور یہاں کی زبانیں، یہاں کی تہذیب، یہاں کی موسیقی، یہاں کے قدرتی مناظر، وحوش و طیور، پیڑ پودے انہیں اچھے لگتے تھے۔ خسرو اس متحدہ ہندوستان کا حصہ تھے جو بنگال و آسام سے لے کر افغانستان تک پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے کئی سفر کیے اور اس ملک کو اور اس کے کلچر کو قریب سے دیکھا اور اس سے اپنی شاعری میں جگہ دی۔ خسرو کے کلام کو پڑھتے ہوئے بار بار حب الوطنی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس خطے زمین کو بہشت ارضی کہتے ہیں، یعنی اسے وہ جنت قرار دیتے ہیں، اور یہاں پیدا ہونے والے پھولوں کو، پھلوں، چڑیوں تک کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ امیر خسرو کی شاعری اگرچہ فارسی زبان میں ہے، مگر وہ بر صغیر کی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں اور گزشتہ 1000 سال کے نمائندہ فنکار ہیں۔ ان کی جائے پیدائش پٹیالی ہے، جو کہ اتر پردیش میں واقع ہے اور کرشن نگری متھرا سے زیادہ دور نہیں۔ ایٹا جانے والی شاہراہ پہ گنگا کنارے یہ مقام واقع ہے۔ 651 ہجری بمطابق 1252 عیسوی کو یہاں کی ایک امیر کبیر گھرانے میں انہوں نے جنم لیا۔ یہ سلطان ناصر الدین محمود کا دور سلطنت تھا۔ خسرو کے والد امیر سیف الدین محمود تھے اور والدہ کا نام دولت ناز تھا۔ والد مہاجر ترک تھے تو والدہ ایک نو مسلم سیاہ فام ہندوستانی سیاستداں کی بیٹی تھی۔ خسرو تخلص تھا اور اصل نام ان کا یمین الدین محمود تھا۔ خسرو ملی جلی تہذیب کا نمائندہ اس لیے بھی قرار پائے کہ انہوں نے اپنے ملک کو سمجھا، دل میں بسایا اور اسی کو اپنے فن میں پیش کیا تھا۔ خسرو نے اپنے آس پاس ماں، نانا اور ماموں کو دیکھا جو ہندو پس منظر رکھتے تھے
اور انہی لوگوں نے خسرو کی تعلیم و تربیت بھی کی۔ ظاہر ہے کہ یہ خاندان متھرا کے قریب رہنے والا خاندان تھا، جو کہ ہندوستان کا ایک مقدس شہر ہے، اور اس علاقے کی آب و ہوا میں بھی کرشن بھکتی کی خوشبو رچی بسی ہے۔ یہاں کی مقامی برج بھاشا کے لوک گیت اور بھجن ضرور ان کے کان میں پڑتے ہوں گے۔ ایک طرف جہاں انہیں عربی، فارسی اور دینیات کی تعلیم دی جا رہی تھی، وہیں دوسری طرف وہ جس ماحول میں پرورش پا رہے تھے اس کے اثرات بھی ان پر پڑنے لازم تھے۔ اس ماحول میں خسرو کی پرورش نے انہیں ایک سچا محب وطن بنا دیا تھا، جو یہاں کی مخلوط تہذیب میں یقین رکھتا تھا۔ امیر خسرو اپنی شاعری میں اس خطے کی جن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں ان میں پان بھی شامل ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پان صرف اسی خطے میں پایا جاتا ہے، دنیا کے کسی دوسرے حصے میں نہیں پایا جاتا۔ فارسی مصروں میں امیر خسرو کہتے ہیں: خراسانی کے ہندی گردش گول، خسے باشد بنزدش برگ تنبول، شناسد آن کے مرد زندگانیست، کہ ذوق برگ خائی ذوق جانیست۔ یعنی وہ خراسانی جو ہندوستانی کی نظر میں محض مسخرہ ہے، اس کے نزدیک پان کا پتا گھاس ہے، مگر جو مرد میدان ہے اسے معلوم ہے کہ یہ ذوق روح ہے۔ خسرو نے کئی جگہ پان کا ذکر کیا ہے اور اسے استعارہ کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ ہندوستان میں جن چڑیوں کو حسن و دلکشی کے لیے جانا جاتا ہے ان میں مور نمایاں ہے۔ بہت خوبصورت پرندہ ہے، اس کے پر مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے امیر خسرو نے ہندوستان کو بہشت کہا ہے۔ گر نہ بہشت است ہمی ہند چرا، از پے طاؤس جنا گشت مرا۔ یعنی اگر ہندوستان بہشت نہیں ہے تو مور کے سبب وہ میرے لیے جنت بن گیا ہے۔ اس خطے کے لیے مختلف اقوام کا بھائی چارہ ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ امیر خسرو نے صدیوں قبل مذہبی ہم آہنگی کی وکالت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا: بیرون شدی دوئی از ترک و ہندو، بیرون شدی دوئی از سر ترک و ہندو، کہ ہندوستان با خراسان یکی شد۔ یعنی مسلمان اور ہندو قوم کو دوئی ختم کر کے ایک ہو جانا چاہیے، تب ہندوستان سے خراسان تک ایک ہو جائے گا۔ امیر خسرو ان ہندوستانی فارسی گو شاعروں میں سے ایک ہیں جن کا احترام ایران والے بھی کرتے ہیں۔ خسرو نے اردو ہندی میں بھی شاعری کی، البتہ ان کی پوری شاعری میں جو خصوصیات نمایاں ہیں ان میں سے سب سے اہم ہے وطن کا رنگ، وطن کی مٹی سے لگاؤ، وطن کی مٹی سے محبت۔ اسی طرح ان کی موسیقی میں بھی خالص دیسی عناصر موجود ہیں جو ویدوں کے دور سے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئے نہیں ہیں۔ وہ اس سرزمین سے ہونے پر فخر کرتے ہیں، انہیں اپنی زبان اور اپنے وطن پر ناز ہے اور اس کی تہذیب پر وہ فخر کا احساس کرتے ہیں۔ خاک وطن از ملک سلیمان خوش ترست، خاک وطن از ملک سلیمان خوش ترست، خار وطن از سنبل و ریحان خوش ترست۔ یعنی وطن کی مٹی ملک سلیمان سے بہتر ہے اور یہاں کا کانٹا سنبل و ریحان کے پھولوں سے بہتر ہے۔
اب آئیے موسیقی کے حوالے سے امیر خسرو کی خدمات پر تھوڑی گفتگو ہو جائے. زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں. زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں. کتاب ہجراں ندار میں جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. یہ امیر خسرو کا مشہور شعر ہے. یہ اس غزل کا پہلا شعر ہے جسے اردو ہندی کی پہلی غزل کہتے ہیں. بر صغیر میں آرٹ و کلچر کی تاریخ تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اس خطے کے سب سے بڑے فنکار گزرے ہیں. گزشتہ 700 سال میں یا 800 سال میں امیر خسرو سا کوئی دوسرا فنکار پیدا نہیں ہوا. وہ جہاں اپنے عہد کے بادشاہوں اور شہزادوں سے قریب رہے، وہیں دوسری طرف معروف صوفی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص بھی تھے اور ان سے بےحد قربت رکھتے تھے. خسرو کو ان کے عہد کے ایک بادشاہ نے ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا تھا، مگر وہ کشور سخنوری کے ایسے شہنشاہ ہوئے جس کی سلطنت کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر پایا. وہ بالاجماع بر صغیر کی تمام زبانوں کے سب سے بڑے شاعر تھے اور آج تک ہیں. ان کی برابری کا کوئی سخنور اس خطے نے پیدا نہیں کیا. ان کی عظمت کو دنیا نے تسلیم کیا. وہ شاعری ہی نہیں، موسیقی کے فن میں بھی یکتا تھے اور کچھ نئی ایجادات و اختراعات کا صحرا بھی ان کے سر جاتا ہے. خسرو نے اپنی شاعری اور موسیقی کو خالص دیسی رنگ دیا جسے کثرت میں وحدت کی مثال کہا جا سکتا ہے، اور اسی کی تقلید بعد کے فنکاروں نے بھی کی. دوستو، قوالی کی تاریخ بہت دلچسپ ہے اور یہ خالص دیسی صنف ہے. لفظ قوالی عربی کے لفظ قول سے مشتق ہے. قول کا مطلب ہوتا ہے بات یا بیان کرنا. اس طرح قوالی کا مطلب وہ بات جو بار بار دہرائی جائے. حالانکہ لفظ قوالی کو بھارت اور پاکستان میں گانے کی ایک خاص صنف کے طور پر لیا جاتا ہے. قوالی ایک خاص اسٹائل کے گانوں کو کہتے ہیں جن میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، یا صوفیہ اور اللہ والوں کی منقبت بیان کی جاتی ہے. اس کے لیے موسیقی لازم ہے. بغیر آلات موسیقی کے قوالی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. قدیم روایتوں، صوفیہ کے تذکروں اور تاریخی کتابوں کے مطابق اس خطے میں پرانے زمانے سے صوفیہ کی خانقاہوں میں قوالی کا رواج چلا آ رہا ہے. اس کی ابتدا اگرچہ امیر خسرو سے مانی جاتی ہے، جو اپنے عہد کے ایک معروف شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقی کے فن میں بھی مہارت رکھتے تھے، مگر سماع کی محفلیں اس سے پہلے بھی رائج تھیں اور باوجود اس کے رائج تھیں کہ علماء کا ایک بڑا طبقہ موسیقی کو غیر اسلامی مانتا تھا اور اس کی مخالفت کرتا تھا. یہ فن کی سچائی کی دلیل ہے کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی یہ فن زندہ ہے اور اسے پسند کرنے والوں کا ایک طبقہ موجود ہے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ شاعری کے ساتھ ساتھ موسیقی کے فن میں بھی یکتا تھے اور کچھ نئی ایجادات و اختراعات کا صحرا بھی ان کے سر جاتا ہے. جس طرح سے انہوں نے
اپنی شاعری میں نئے تجربے کیے، نئی ایجادات کی، نئے اختراعات کیے، اسی طرح سے انہوں نے موسیقی کے میدان میں بھی نئی ایجادات پیش کی، نئے اختراعات کیے۔ انہوں نے اپنی شاعری اور موسیقی کو خالص دیسی رنگ دیا، جسے کثرت میں وحدت کی مثال کہا جا سکتا ہے، اور اس کی تقلید بعد کے فنکاروں نے بھی کی۔ خسرو کا فن اسی تہذیبی وراثت کا عطر مجموعہ ہے جس کی روایت ہزاروں برسوں پر محیط ہے۔ قوالی کا فن اس قدر مقبول ہوا کہ وہ خانقاہوں سے نکل کر عوام الناس تک پہنچ گیا اور عوامی محفلوں میں اسے گایا جانے لگا۔ اب یہ خانقاہوں اور درگاہوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ عام لوگوں کی پسند بن چکا تھا۔ ایک ایک محفل میں ہزاروں اور لاکھوں کی بھیڑ جمع ہوتی اور قوالی گانے والے راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے تھے۔ بر صغیر میں سنیما کی آمد سے قبل عام لوگوں کی تفریح طبع کا سامان ہوا کرتی تھیں قوالی کی محفلیں، اور جب یہاں سنیما متعارف ہوا تو قوالیوں کو بھی سنیما میں پیش کیا گیا، کیونکہ یہ پہلے سے ہی عوام کے اندر مقبول تھی۔ بہرحال جس طرح سے امیر خسرو کی شاعری میں دیسی رنگ ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنی شاعری میں اپنے وطن کی مٹی کو پیش کیا ہے، یہاں کے کلچر کو پیش کیا ہے، یہاں کی تہذیب کو پیش کیا ہے، اسی طرح سے ان کی موسیقی بھی اس خطے کی تہذیب کی نمائندہ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ چلو